27ویں مشہور زمانہ ترمیم کے بعد جو سب سے زیادہ شدت سے 242 جو پاس ہوئی تھی، اس کا انتظار تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ڈکلیئر تو کر دیا گیا تھا، پہلے علامتی طور پر ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے، پھر پارلیمان نے، لیکن اس کا ایک نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا۔ آپ کو علم ہے کہ مارشل لا دور میں تو ایک وقت میں تمام چاروں کیپ، چاہے ضیاء ہوں، چاہے مشرف ہوں، یا اس سے پہلے ایوب خان، وہ ایک ہی شخصیت پر ہوتی تھیں، یعنی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہوتا تھا، وہ چیف ایگزیکٹو یعنی پرائم منسٹر بھی ہوتا تھا، وہ آرمی چیف بھی ہوتا تھا، اور وہ آرمی چیف ہی سب کچھ ہوتا تھا۔ تو اس وقت کوئی بہت آسان سمجھا جاتا تھا کہ جو بھی، جیسے ایوب خان کے بعد یحییٰ خان جب آرمی چیف ہوئے تو اس کے بعد وہ تمام کیپ انہی کے پاس تھیں، جو ایگزیکٹو کی کہہ لیں، اس میں جوڈیشری چلے رکھ لیتے ہیں الگ۔ اس کے بعد یہی صورتحال ہوئی ضیاء الحق صاحب کی کہ وہ آرمی چیف تھے، اس کے بعد وہ تمام چار کیپ یعنی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، آرمی چیف اور جو بھی تھے وہ بھی آ گئی۔ اس کے بعد مشرف صاحب نے یہی ہوا، اور بہرحال جب ایک سویلین سیٹ اپ آیا اور آتا ہے تو اس میں بہرحال آرمی چیف کتنا ہی طاقتور ہو، اور جو کہ ہوتا ہے، پرائم منسٹر، الیکٹڈ پرائم منسٹر ایک نوٹیفیکیشن، ایک ریلیز جاری کرے، اور عام طور پر یہ منسٹری آف ڈیفینس کرتی تھی۔ اگر میں ذرا اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ جو نواز شریف، میاں نواز شریف پرائم منسٹر ہٹا رہے تھے جنرل پرویز مشرف کو، تو ان کی جگہ اپنا، اب تو دیکھیں ان کا نام بھی یاد نہیں آ رہا، جنرل ضیاء الدین کا، ان کو بنا رہے تھے۔ تو نوٹیفیکیشن جو ہے سیکرٹری دفاع کو بنانا تھا، وہ اس وقت نہیں بنا سکے سعید مہدی صاحب، اور وہ پھر ادھورا رہ گیا، وہ کو آ گیا۔ صرف کہنے کا میں ایکسپلین یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ گو کہ کتنا ہی پاورفل آرمی چیف ہو یا فیلڈ مارشل ہو، اس کو ایک جب سویلین دور ہو یا جمہوری دور ہو تو اس نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہو رہی تھی، اور اس کا کافی دنوں سے انتظار ہو رہا تھا۔ اس میں کچھ افواہیں جنمنے لگیں، کچھ نام آ رہا تھا کہ وہ اس طرح نہیں چاہ رہے تھے، کچھ جدوجہد، بٹ ایٹ لاسٹ آپ نے دیکھا ہوگا، میں خود جب اپنا شو کر رہا تھا اسی دوران خبر آئی کہ پرائم منسٹر، کیونکہ یہ کہا گیا، اس سے پہلے دو ہمارے منسٹر آئے تھے، اعظم تارڑ اور عطا تارڑ، یعنی منسٹر قانون اور منسٹر آف انفارمیشن، کہ غالباً ان کی پریس کانفرنس طویل ہوتی چلی گئی، 3 گھنٹے بعد ہوئی، اور اس وقت یہ آیا کہ نوٹیفیکیشن جیسی پریس کانفرنس ختم ہوئی اسی وقت بریکنگ نیوز آئی کہ پرائم منسٹر نے صدر کو بھیج دیا ہے، اور ایوان صدر سے یقیناً اسے پاس ہو کے آنا تھا، اور یوں فیلڈ مارشل عاصم منیر آج یعنی 2025 سے نہ صرف فیلڈ مارشل تو ہوئے ہی، 2030 تک یعنی فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات رہے گا، آرمی چیف کا اور چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ ختم ہو گیا، اور وہ چیف آف آل فورسز ہوں گے کمانڈ میں، یعنی ان کے فضائیہ بھی ہوگی، بحریہ بھی ہوگی، اور آرمی کے تو تعلق رکھتے ہیں۔ اور میں زیادہ تفصیل میں تاریخ میں نہیں جاؤں گا، اور ایک سے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ بہرحال یہ تو حقیقت ہے، اور کہ جب انگریز یہاں سے جا رہا تھا تو اس وقت ہمارے جنرل ایک انگریزی تھا، اور پھر مشہور زمانہ جنرل گریسی آئے، اور اس وقت انہوں نے ایوب خان کو کمان دیتے ہوئے یہ ہدایت کی تھی، نصیحت کی تھی کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو سب کانٹیننٹ جو آزاد ہوا ہے جس طرح، اس میں ہم ڈیپینڈ کریں گے پاکستان کی فوج پر، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ پاکستانی فوج کی ایک پوری ہسٹری ہے، جو سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ جو ہمارے جہلم یا یہ علاقے تھے، یہاں سے مسلمان فوجی ہوتے تھے، اور وہی انگریز کے لیے لڑتے تھے، چاہے وہ 1857 کی جنگ کے بعد سے لے کر جتنی بھی انگریزوں کے لیے لڑائیاں ہوئیں یا انتظامی معاملات ہوئے، اتنی اہمیت ہوتی تھی۔ گو اس وقت ہماری آزادی کے وقت ایک پہلی دستور ساز اسمبلی ضرور تھی، کا ذکر کر چکا ہوں، جو توڑ دی گئی، اور اس کے پیچھے بھی اسکندر مرزا، ایوب خان اور غلام محمد تھے، اور پھر بہرحال یہ حقیقت تسلیم کر لینے چاہیے کہ یہ ہمارے اس پائے کے، آپ دیکھیں وہاں پر مولانا عبدالحمید باشانی بھی تھے، خان عبدالغفار خان بھی تھے، جی ایم سید بھی تھے، نواب نصر اللہ خان بھی تھے، حسین شہید سہروردی بھی تھے۔ اس پائے کے رہنما ہوتے ہوئے بھی جو پاورفل آرمی چیف ہی تھا، اور یہ ایک دوسرے سے دستگریباں ہوئے، اور پھر بہرحال ایوب خان 8 اکتوبر کو اسکندر مرزا آئے، پھر ایوب خان آئے، اور انہوں نے کافی ٹھاٹ سے کوئی حکومت کی۔ پھر یقیناً آمریت ایک ایسی جگہ پہنچتی ہے کا اس پر زوال بھی آتا ہے۔ ایوب خان راتوں رات، کس طرح گئے، راتوں رات ہی کہوں گا
کہ غالباً 6 ماہ میں ان کی حکومت الٹ گئی اور پھر یحییٰ خان آ گئے۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ 58 سے پہلے وہ منسٹر ڈیفینس بھی تھے، اور جو کیبنٹ میٹنگ تھی، مجھے یاد ہے کہ جب میں نے بیرسٹر خالد انور سے پوچھا، جن کے والد چودھری محمد علی پرائم منسٹر تھے، کہ جب کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی تھی تو منسٹر آف ڈیفینس ایوب خان وردی میں بیٹھتے تھے، تو انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا خالد انور نے کہ ایک بار بیٹھے تھے، پھر بعد میں جب انہیں کہا گیا تو پھر وردی میں نہیں بیٹھتے تھے۔ یعنی اتنا اسٹرانگ آرمی چیف ہوتا تھا، وہ منسٹر آف ڈیفینس بھی ہوتا تھا۔ اور پھر ایوب خان کا دور دیکھا آپ نے، اور یحییٰ خان کا دور دیکھا، اور ضیاء الحق کا دور تو خیر اس ملک کا اب کہنا نہیں چاہیے گزر گئے، سیاہ ترین دور سے ہمیشہ یاد کیا جائے گا کہ انہوں نے کوڑے دیے۔ ہاں، فرسٹ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی تک دی، غالباً پہلی بار ایسا ہوا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ایک جوڈیشری کے ذریعے پھانسی دی گئی، اور مشرف صاحب گئے۔ اور ادھر اب جب آپ نے دیکھا کہ ایک حد تک اسموتھ ہی چل رہا تھا، یعنی پہلے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آئی، اس میں اتنی اہمیت نہیں تھی آرمی چیف کی، میں کہہ سکتا ہوں۔ غلام رضا خان ایک پاورفل بیوروکریٹ تھے۔ اس کے بعد نواز شریف کی گورنمنٹ آئی، پھر بے نظیر کی آئی، پھر نواز شریف آئی، لیکن بظاہر میں کردار یعنی جو سامنے ایک پاورفل غلام اسحاق خان تھے۔ اس دور کے میں ذہن پر زور بھی ڈالوں تو مجھے کم یاد آتا ہے کہ جنرل کاکڑ بھی آرمی چیف رہے، جنرل دیکھیں نا، اتنا کوئی پاپولر نہیں تھا کہ میں ایک روانی میں ان کے نام لے دوں۔ اور پھر جس طرح ضیاء الحق صاحب، میاں نواز شریف کا خیال تھا کہ بڑا ان کا مشہور زمانہ کہتے ہیں کہ ساڈا جج تے ساڈا صدر، اوکے، ساڈا آرمی چیف بھی، اور جنرل آصف نواز کو انہوں نے بنایا، پھر ہٹایا، اور انہوں نے پرویز مشرف کو فوقیت دی باقی 8 جنرلوں پر کہ وہ ایک سیدھے سادے دہلی کے رہنے والے ہوں گے، ان کا وہ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا اتنا، لیکن بہرحال یہ پرویز مشرف تھے، انہوں نے میاں نواز شریف کو سیاست سے باہر کیا، 7 سال رول کیا۔ پھر مشرف صاحب کا سوال ہمارے سامنے ہے، اور اب ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آتا ہے کہ جب نواز شریف اور بے نظیر کے بعد ہمارے بانی تحریک انصاف اڈیالہ جیل میں کئی سال سے مقید عمران خان آتے ہیں۔ خاص طور پر ISI چیف، آپ کو علم ہے، ہمیشہ آرمی میں پاورفل رہا ہے۔ جنرل اختر رحمان بہت پاورفل آدمی، پھر جنرل فیض حمید، اور کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے پیچھے وہی تھے، اور انہوں نے بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان نے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرا۔ انہوں نے بھی یہی کیا جس طرح آج ان کی فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے، نواز شریف کو اور کلثوم بیوی کو جیل بھیجا، زرداری صاحب ان کی بہن کو جیل بھیجا۔ عمران خان کا دور پاپولر ہوتے ہوئے بھی ایسا نہیں تھا کہ جسے مثالی کہا جاتا، اور ایک بہت بڑی پرسنالٹی، لارجر دین لائف، اور پھر ایک ایسی فضا بنی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہوئے، اور وہاں سے نام آنے شروع ہوئے۔ سب سے پہلے کہ جہاں جنرل فیض حمید تھے، کہ جنرل باجوہ بھی ایک پاورفل شخصیت تھے جو عمران خان کے پیچھے تھے۔ جنرل عاصم منیر جو اس وقت غالباً پاکستان کا سب سے بڑا نام ہے، پہچان ہے، ایک پس منظر میں تھے۔ پھر جب عمران خان ہٹے تو جنرل باجوہ اور جنرل کے بعد جنرل نام آنے شروع ہوئے، اور عاصم منیر ایک جو میں کہہ سکتا ہوں ایک جن کا اس وقت کوئی اتنا بڑا نام نہیں تھا کہ لوگوں کے ذہن میں آتا۔ جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنتے ہیں۔ 9 مئی کے سانحے نے جنرل عاصم منیر کو پہلی بار سامنے لائے۔ ایک ان کا ایک پس منظر ہے، حافظ قرآن انہیں کہا جاتا ہے۔ تقریر جب کرتے ہیں تو پہلے بڑی خوش الحانی سے تلاوت کرتے ہیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر یہ جو اگست میں، یہ جو اگر لاسٹ مئی میں پاکستان ہندوستان میں دوران جنگ ہوتی ہے، اس میں ایک بہت بڑا کریڈٹ آرمی چیف عاصم منیر کو دیا گیا کہ ان کی ذہانت نے، ان کی چابک دستی نے، ان کی کمانڈ نے، اور پھر چین کے ذریعے جو تعلقات کیے گئے کہ جس طریقے سے بھارت کا جواب دیا گیا، اس میں ان کو ایک شخصیت بڑی ابھر کے آئی۔ اور حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب کو ایک وقت میں نے جو ملاقات کی، وہ اس میں آرمی چیف تھے اور آسائی سربراہ تھے، اور ٹرمپ نے پھر اور اسی وقت جب میاں نواز شباز شریف نے ان کو
فیلڈ مارشل کا خطاب دیا تو ان کو کہا گیا کہ مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل۔ پھر اگلی ملاقات میں جب پرائم منسٹر شہباز شریف کی ٹرمپ سے ہوتی ہے تو پھر آرمی چیف بھی موجود رہے تھے۔ یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا غالباً جولائی کی ہے کہ 27ویں ترمیم کی جو تیاریاں ہو رہی تھیں 26ویں ترمیم کے بعد، جو خود ایک کنٹروورشل تھی، تو اس میں کہا گیا کہ جی ہم اس میں 18ویں ترمیم میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں کیونکہ صوبوں تک تمام اختیار آ گئے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ جناب اس میں جو ایک سپریم کورٹ ہے اس میں لاکھوں کی تعداد میں مقدمات ہیں اور وہ سنے نہیں جا رہے، اس لیے ہمیں ایک آئینی عدالت آنے پڑے گی تاکہ وہ کانسٹیٹیوشنل تمام کیسز سنیں۔ یوں وجود میں آتی ہے ایک آئینی عدالت جو 26ویں ترمیم کے ذریعے نہیں آ سکی، 27ویں ترمیم میں سپریم کورٹ آف پاکستان سپریم کورٹ رہ جاتی ہے۔ اور میں پہلے بھی شاید پروگرام میں کہا تھا کہ اس وقت ایشو یہ ہوا کہ اب آئینی عدالت تو بن گئی سب سے بڑی، اس کی عمارت کہاں بنے، کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ کہہ دیا ہمارے یہاں پارلیمان نے اور اس آئینی ترمیم میں کہ موجودہ جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں یہ اپنی پوری مدت کریں گے، یعنی وہ مزید 2 سال تک سپریم کورٹ میں بیٹھیں گے۔ اب وہاں تو نہیں بیٹھ سکتے تھے جسٹس امین الدین جو آئینی عدالت کے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے میں نے کہا سب سے اہم یہ تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا آئینی کور دینا۔ لیکن ابھی بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر آرمی چیف آلریڈی اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ ڈومینیٹ کرتا ہے ہماری پارلیمان کو، ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو، یہ ایک عہدہ کریٹ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ مجھے نہیں علم کہ تھوڑی سی واقفیت ہوتے ہوئے سب کانٹیننٹ کی یا دنیا میں یا انڈیا یا بنگلہ دیش یا پاکستان میں آرمی چیف آلریڈی جیسے 1950s سے، خاص طور نوابزادہ لیاقت علی خان کی اکتوبر 1951 میں شہادت کے بعد سے آرمی چیف ہی پاورفل ہوتا تھا، چاہے وہ پس منظر میں ہو یا نہ ہو، لیکن جو اس کا اتنا بڑا کردار غالباً پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار آیا ہے۔ آج جتنے بھی بڑے معاہدے ہوتے ہیں، امریکہ یا سعودی عرب یا دیگر ممالک جو ہم پر ٹرسٹ کر رہے ہیں، ہم سے اکنامک اور تجارتی تعلقات کام کر رہے ہیں، پھر خاص طور پر اگر آپ فلسطین اور غزہ کے حوالے سے دیکھیں، اس میں بھی ہمارا بڑا اہم کردار ہے۔ جو غزہ امن فورس بنائی جا رہی ہے اس میں پاکستان میں 20,000 فوجی بھی دے گا، اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اب تمام پارلیمان نے جنرل عاصم منیر کو اس بات کا اختیار دے دیا ہے کہ وہ فوج کے جو بہت سارے مسائل، جب کوئی ایشوز آتے تھے تو اسے ضرورت ہوتی تھی پارلیمان میں جانے کی، اب وہ کلی طور پر اس بات کا اختیار رکھتے ہیں جو بڑے بڑے انہیں فیصلے مستقبل میں کرنے ہوں گے۔ آج ان کا پہلا دن ہے، 2030 تک تو وہ رہیں گے ہی آرمی چیف اور فیلڈ مارشل، اور ہاں فیلڈ مارشل تا حیات رہیں گے۔ اور ہاں اس کے ساتھ ہی ہمارے صدر مملکت آصف زرداری جنہوں نے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، ساتھ میں ان میں ایک دلچسپ اس پوری 27ویں ترمیم میں یہ بھی ہے کہ آصف زرداری صاحب اور فیلڈ مارشل ان پر کوئی مقدمہ، جی ہاں کوئی بھی مقدمہ نہیں چل سکتا، نہ ان کا احتساب ہو سکتا ہے تا حیات ان کی زندگی تک۔ یہ اس لیے کر دیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یحییٰ خان کے اوپر پھر حمود الرحمن جو کمیشن رپورٹ آئی اس میں اس وقت کے فوجیوں پر کہا گیا تھا کہ مقدمہ چلایا جائے، پھر یحییٰ خان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا، ایوب خان کا بھی کوئی آپ کو علم ہے کہ کس طرح گوشہ نشینی میں تھے، جنرل ضیاء الحق تو آپ نے دیکھا ہی، جنرل مشرف بھی خاصے مقدمات کا سامنا پڑا، عدالتوں میں آئے۔ تو اس سارے پس منظر کو رکھتے ہوئے یہ بھی طے کر دیا گیا ہے کہ ان کا نہ احتساب ہوگا نہ مقدمہ ہوگا، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اب پاکستان کے ہی نہیں بلکہ اس وقت تو وہ ایک پاکستان کی ساری دنیا میں پہچان بن کر سامنے آئے ہیں۔